بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قادری سلمان منصور پوری نے لکھا ہے، حضور گزر رہے تھے، ابو جہل بھی سامنے آ گیا۔ آتے ہی کہنے لگا، دین کی تبلیغ چھوڑنی ہی کہ نہیں چھوڑنی؟ حضور خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا، آپ بدل سکتے ہیں کہ نہیں؟ حضور خاموش رہے۔ 6 بار کہا، پھر معاذ اللہ نبی کو برا بلا کہنے لگا۔ حضور خاموشی سے سنتے رہے۔ یہ جو جواب بندہ نہیں نہ دیتا، یہ بھی بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آئی۔ جب حضور دیر تک خاموش رہے تو ابو جہل غصے سے لال ہو گئے۔ اتنا غصہ کیا کہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ اس نے رسول پاک کے سر اقدس پر ڈنڈا مار دیا۔ حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا اور اللہ کے حبیب گھر کی طرف چلے گئے۔ بولے نہیں۔ عبداللہ بن ابجدان کی لونڈی دیکھ رہی تھی۔ وہ نیچے اتری پہاڑی سے تو حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا شکار کھیل کے آ رہے تھے۔ وہ خاتون سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، امیر حمزہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل اس لیے مارتا ہے کہ ان کا والد کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھے گا نہیں، برادری ساری مخالف ہو گئی اس لیے مارتا ہے۔ تو بڑا دلیر ہے، شکار کھیلتا ہے، بھتیجے کا نہیں پتا؟ یہ نہ ہوتے چچا کو بھی بڑا ہی پیار ہوتا ہے۔ ڈرتے ہیں کئی دفعہ لوگ بیوی سے، دائیں بائیں والوں سے بات نہیں کرتے، لیکن نابائی کے بچے بھی پیارے لگتے ہیں۔ میرے اپنے والد کے پوتے وہ پیارے لگتے ہیں۔ آتے جاتے بندہ اولاد کے سامنے خلاف بات کر لیتا ہے، نہ لیکن ان کا دکھ بھی اپنا ہی ہوتا ہے، ان کی تکلیفی بھی یہ رشتہ ہے۔ یہ بائی ناخنوں سے گوشت علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، یہ پیارے لگتے ہیں۔ اپنے باپ کی نسل اچھی لگتی ہے۔ اس درد ذوق کے ساتھ حضرت امیر حمزہ نے شکار وہی پھینکا اور ڈنڈا اٹھایا، اور اس جذبے سے اٹھایا کہ درخت پہ ہاتھ ڈالا، یوں کر کے ڈنڈا توڑا۔ ابو جہل بیٹا تھا حرم کعبہ میں، پوچھنے لگے، کہاں ہے وہ بیٹا؟ لوگوں کے بیچ جا کے پہلے برا بلا کہا، پھر زور سے ڈنڈا مارا۔ تیری جرت کیسے ہوئی میرے بھتیجے کو ہاتھ لگانے کی؟ طاقت کیسے ہوئی؟ تم نے میرے بھتیجے کو مارا۔ تو جرت کرنا میں دیکھتا ہوں، تو کیسے آج کے بعد یہ حرکت کرتا ہے؟ اسے پتا تھا کہ حضرت امیر حمزہ کتنے دلیر ہے، اور دلیر بھی ہیں، اور اس وقت پورے جذبے میں بھی ہے، اور اس نے جرت نہیں کی ہلنے کی بھی، چپ رہا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر آئے۔ اماں جی حضور کو پٹی کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں نبی کریم نے چچے کو آتے دیکھا، نہ یہ بڑے زخم بڑی جلدی تازے ہوتے ہیں۔ اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ جب حضور نے ان کے کندھوں پہ سر اقدس رکھا تو رونے لگے۔ محبوب کریم حضرت امیر حمزہ بھی روئے۔ نبی کریم کے آنسو پہنچ کے کہنے لگے، خوش ہو جائے، اب رونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے بڑا سخت بدلہ لیا، راضی ہو جائے، جرت نہیں کرے گا آئندہ، میں سر پوڑ آیا ہوں۔ ڈنڈے کے ساتھ جب یہ کہا تو اللہ کے حبیب نے سر اٹھا لیا اور آنسو پہنچ کے فرمایا، چچا میں نہیں ایسے خوش ہوتا۔ کہا، بھتیجے آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا، میرے دین کا کلمہ پڑھ جاؤ، میں خوش ہو جاؤں گا۔ دین میں آؤ، غلامی کرو، دین کی ڈیوٹی کرو، مسلمان بنو، نیک بنو، سنت شریعت کی پابندی کرو، میں اس سے راضی ہوتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ کیا جذبہ تھا، اس وقت کیا شوق تھا۔ کہنے لگے، کلمے سے راضی ہوتے ہو؟ کہاں؟ پڑھاؤ، میں کلمہ پڑھنے کو بھی تیار ہوں۔ کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت امیر حمزہ نے رسول پاک علیہ السلام کی جو خواہش ہے، نہ جو درد ہے، وہ درد ہے کہ لوگ جنتی ہو جائے۔ حضور کے دین کا پیغام یہ ہے کہ کوئی آدمی جہنم میں نہ جائے۔